بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال في موضع آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. معزز خواتین، اس وقت کی آپ کی یہ نشست ایک تعزیتی نشست ہے. آپ اس گھر کے مرحومہ کی تعزیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے بیچ ایک خاتون اور ہماری ایک عزیزہ جو گزشتہ کچھ دنوں تک اسی دنیا میں اور ہماری ہی طرح اللہ کی نعمتوں میں جی رہی تھیں اور زندگی گزار رہی تھیں، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں اور دنیا سے کوچ کر کے سفر آخرت کے لیے روانہ ہو چلی ہیں. یہ موت اور زندگی کا فلسفہ ہے. اللہ رب العزت نے اس فلسفے کو سورہ ملک میں اس طرح سے سمجھایا ہے: الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور دونوں کا مقصد بتلا دیا کہ موت کیوں رکھی گئی ہے، زندگی کیوں دی گئی ہے، زندگی کی ایک لمٹ اور ایک حد کیوں مقرر کی گئی ہے، ایک محدود وقت کیوں دیا گیا انسان کو کہ اس محدود وقت کے اندر ہی اس کو زندگی ملتی ہے اور وہ یہاں دنیا میں رہتا ہے. اس کے بعد وہ محدود وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے ویسے ہی اس کو اللہ کے دربار میں واپس بلا لیا جاتا ہے اور وہاں کی حاضری اس کو دینی پڑتی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں. لیبلوکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لاتا ہے، کون اس دنیا کی زندگی میں نیکی والے کام کرتا ہے اور کون برائی والی زندگی گزارتا ہے. یہ ایک امتحان کی زندگی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر ہر شخص امتحان میں چل رہا ہے. زندگی بہت محدود ہے، وقت بہت محدود ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس سے جو نفع ہمیں حاصل کرنا ہے وہ لامحدود ہے. ہمارے پاس پونجی بہت تھوڑی ہے. جس طرح سے کسی انسان کو چند پیسے دے دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ تمہارے پاس یہی پیسے ہیں، انہی پیسوں میں تمہیں اپنے کاروبار کو چلانا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اب تم چاہو تو اس کم پیسوں میں جتنا اس کا نفع حاصل کر سکو حاصل کر لو، اور اگر تم نے لاپرواہی کری تو پیسے تمہارے ضائع ہو جائیں گے، نفع کم ملے گا یا بالکل بھی نہیں مل سکے گا. اور جو عقل مند ہوگا وہ اس کو اتنا ایسے استعمال کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو نفع مل سکے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے موقع دیا ہے یہ بہت مختصر ہے. پونجی زندگی کی بہت تھوڑی ہے، لیکن اس پونجی میں ہمیں اپنی آخرت کی ہمیشہ کی تیاری کرنی ہے، جو ایک لامحدود زندگی ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا
اور اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، مقصد بتلایا دنیا میں آنے کا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہمیں اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے بھیجا گیا یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آج ہم سب کی ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں، سارے عقل و دماغ، ساری طاقتیں اور قوتیں سب کی سب صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے ہماری یہ خواہش پوری ہو، ہماری یہ تمنا ہے یہ کیسے پوری ہو جائے، ہماری یہ آرزو کیسے پوری ہو جائے، ہمارا گھر اتنا اچھا تو ہے اللہ کا فضل ہے لیکن اور اچھا کیسے ہو جائے، ہمارا رہن سہن اور اچھا کیسے ہو جائے، ہم ایک لگژری لائف کیسے گزارنے لگے، ہم آرام اور پرسکون والی زندگی کیسے گزارنے لگے۔ یہ ہمارا ایم بن چکا زندگی کا۔ ہماری تمام محنتیں مردوں کی ہوں چاہے عورتوں کی ہوں، سب کی محنتیں، سب کی صلاحیتیں، سب کی طاقتیں صرف اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا مقصد تھا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں، لیکن ہم اس کو اپنی دنیا کے بنانے میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خواہشات تو پوری نہیں کر سکتے کیونکہ خواہشات لامحدود ہوتی ہیں۔ بہت دھیان سے سمجھیے، ضرورتیں محدود ہوتی ہیں، خواہشات محدود نہیں ہوتی۔ ضرورت انسان کی پوری ہو سکتی ہے، خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ہماری خواہش کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم چاہے جتنے اچھے سے اچھا پہن لیں، اچھے سے اچھا کھا لیں، اچھے سے اچھا رہن سہن کر لیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ خواہش پھر اور آگے بڑھتی ہے۔ کبھی یہ خواہش یوں نہیں کہتی کہ اب بس یہاں تک بس ہماری آرزو پوری ہو گئی، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جو دنیا کی ترقیات تھی اس کے مقابلے میں اور بڑھ گئی، ٹیکنالوجی میں اور اضافہ ہو گیا۔ جو چیزیں 20 سال پہلے وجود میں نہیں آئی تھیں آج وجود میں آ گئی۔ جن چیزوں کا تصور نہیں تھا 20 سال پہلے، سوچ نہیں سکتا تھا انسان کہ ایسا بھی ممکن ہے، وہ چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان اپنی گرمی، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اگر قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے موسم اچھا ہے تو موسم اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر موسم اچھا نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا خاص انتظام نہیں ہے کہ بس وہ منٹوں میں اپنی گرمی کو دور کر سکے۔ لیکن آج اگر اس چیز کو سوچا جائے تو یہ چیز بہت آسان ہو چکی۔ پنکھے آ گئے، کولر آ گئے، اے سی آ گئے، ایئر کنڈیشن روم بننے لگے، دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، ترقیات ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ خواہشات کا ایک سلسلہ ہے کہ اس پہ بس نہیں ہوتا۔ آج ہم نے ایک گھر پسند کیا، کل کو اس سے اچھا گھر نظر آیا تو ہمیں اب اس کی خواہش ہونے لگے گی۔ ایک کپڑے کو پسند کیا، اس سے اچھا کپڑا نظر آیا، ہمیں اس کی خواہش ہوگی کہ اب یہ پرانا ہو چکا، اب یہ نیا کپڑا ہمارے پاس آنا چاہیے، اب یہ فیشن پرانا ہو گیا، اب نیا فیشن آنا چاہیے، اب یہ دیکھا دیکھا ہو گیا، اب کوئی نئی چیز سامنے آنی چاہیے۔ تو یہ خواہشات کا سلسلہ ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کی جا رہی ہے۔ تو یہ خواہشات کا سلسلہ ہے جو بند نہیں ہوتا۔ ضرورتیں انسان کی بند ہو جاتی ہے۔ انسان کی بھوک ہے جو اس کی ضرورت میں داخل ہے، اس کو چند روٹی کھانا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ رہنے کے لیے اس کو ایک مکان کی، ایک چھت کی ضرورت ہے جہاں پر اس کو دھوپ، گرمی، بارش تمام موسموں سے اس کو اپنا بچاؤ کر سکے، حفاظت کر سکے۔ ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ، کمی اور زیادتی کے ساتھ، ہر اعتبار سے جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ خواہشات پر اگر ہم چلنے لگے اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، چاہے ہم خواہشات کو پورے کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں، ہمارے دانت کھاتے کھاتے گھس جائیں، نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں، پھر بھی خواہش جنم لیتی رہتی ہے۔ خواہشات اس وقت بھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی بوڑھے انسان سے
جو دنیا پرست ہو، خواہش پرست ہو، اس سے پوچھ لیا جائے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو ہے، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میری بس ایک آرزو یہ ہے کہ مجھے پھر سے ایک جوانی مل جائے، مجھے پھر سے ایک زندگی مل جائے، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی میں اپنے آپ کو ان نعمتوں سے اور ان چیزوں سے، ان دنیا کی لذتوں سے دور کرنا نہیں چاہتا، ابھی میں اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ خواہشات کا سلسلہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ دوسری جنم لے لیتی ہے، دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیوقوف انسان وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے بھاگے، عقل مند انسان وہ ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے، خواہشات کو آخرت کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ نے دنیا کو ضرورت پوری کرنے کی جگہ تو بنایا، لیکن خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، آخرت بنائی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے کہ اگر تم نے دنیا میں میرے کہنے کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزار لی، اپنی خواہشات کو دبا دیا، تو جب تم ہمارے پاس آؤ گی، جب تم ہمارے پاس پہنچو گے، تو ہم نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ وہ سب کچھ ہم تم کو دے دیں گے جو تمہارا نفس چاہے گا۔ تشتہی انفسکم، اسی سے ہے خواہش اور شہوت، کہ جس چیز کی بھی خواہش ہوگی، جس چیز کی بھی چاہت ہوگی، وہ سب کچھ تم کو دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ مہمان نوازی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی تمہاری۔ تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ اس دنیا میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں ہم اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی خواہش پوری بھی نہیں کر پاتے۔ خواہش پوری بھی نہیں ہو پاتی کیونکہ دنیا میں خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی تھا آخرت کو بنانا، اور یہاں پر اپنی ضرورتوں کو جائز دائرے میں اور رہ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، وہ ہم پورا کریں گے، لیکن تیاری ہمیں آخرت کی کرنی ہے۔ ہماری نگاہ اپنی آخرت پر ہونی چاہیے، ہماری نگاہ ہماری موت پر ہونی چاہیے۔ جانے والے ہمارے سامنے سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہونے والے رخصت ہوتے ہیں، اور ہم اسی غم کو لے کر تعزیتی نشست میں آتے ہیں، اسی غم کو لے کر آتے ہیں، غموں کو بانٹنے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں ہمارے درمیان موجود تھا یا موجود تھی اور اب وہ نہیں ہے، وہ بڑی اچھی عورت تھی، بڑی اچھی خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، ان کے یہ اخلاق تھے، یہ عادتیں تھیں، یہ نیکیاں تھیں، اتنے اچھے سے ملتی تھی۔ یہ سب کچھ ہم یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح وہ اس دنیا سے نکلی ہیں، جس طرح اس گھر سے ان کا جنازہ اٹھا ہے، وہ ان کا جنازہ نہیں، وہ ہمارا جنازہ تھا۔ تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، جس کو فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر کے دیکھو۔ تصور کر لو کہ ہماری موت آ چکی، یہ مت سوچو کہ فلاں گیا، یہ سوچو کہ ہمارا انتقال ہوا۔ اب ذرا تصور کرو کہ ہماری موت آ چکی، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا سا تصور کر لیں کہ ہماری موت آ چکی، جانے والا نہیں گیا بلکہ ہمارا جنازہ اٹھا، ہمیں لوگوں نے نہلایا، کفنایا اور کندھوں پر لادا، اور لوگ لے کے چلے، اور ہمارے اعزاء اور اقارب گھر میں جو موجود تھے، رشتہ دار، محبت کرنے والے، سب کی چیخیں نکل رہی ہیں، دہاڑیں نکل رہی ہیں، سب چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، محبت کے آنسو ٹپک رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو اپنے پاس روک لے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، یہ تو میری بہت محبوب ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں اس کو نہیں جانے دے سکتی، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، یا میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی جہاں بھی یہ جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ سب اپنے نم آنکھوں کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، چیخوں کے ساتھ آپ کو گھر سے نکالیں گے، کندھے پر لے کے اتاریں گے، اور جنازے کی چارپائی پہ رکھا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور آپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ آپ کو کفنایا جا چکا، آپ کے بدن پہ اب کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جن کپڑوں کے پیچھے ہم نے اللہ کو ناراض کیا تھا، جس فیشن کے پیچھے تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ کپڑوں کی تعریف کریں، لوگ ہمارے
میک اپ کی تعریف کریں، لوگ ہماری سجاوٹ کی تعریف کریں، اب کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے بدن سے ایک ایک کپڑا، ایک ایک جز جو اس دنیا کا تھا وہ اتار لیا گیا۔ جو بالی، جو بندے، جو ہار، جو میک اپ، جو کپڑے آپ نے پہن رکھے تھے سب اتار لیا گیا، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو صرف چند چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ گھر آپ کا چاہے کتنا عالیشان بنا ہوا تھا، آپ کے رہنے کے کمرے الگ تھے، کھانے کے کمرے الگ تھے، سونے کے کمرے الگ تھے، سب جگہ ایئر کنڈیشن روم تھے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے لگے ہوئے تھے، لیکن اب آپ محتاج ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ہلا سکیں۔ لوگ جمع ہو گئے آپ کو اٹھانے کے لیے، وقت ہو گیا جنازے کا، کندھوں پر اٹھا لیا گیا، اب لوگ لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کا گھر جو ابھی تک آپ کو بہت اچھا لگتا تھا اور جس کی سجاوٹ میں لگے رہتے تھے، جس سے دل لگایا تھا، جن کپڑوں سے دل لگایا تھا، جس زیور سے دل لگایا تھا، جس میک اپ سے دل لگایا تھا، جس بازار سے دل لگایا تھا، وہ بازار بھی نکل رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے نکل رہا ہے، لیکن آپ بے بسی کی حالت میں چارپائی پہ پڑی ہیں، لوگ کندھوں پر لادے ہوئے ہیں، آپ اتنی محتاج ہو چکی ہیں کہ آپ خود چل بھی نہیں سکتی، لوگ کندھوں پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ گلیاں، وہ بازار جہاں سے آپ نکلا کرتی تھی، جہاں جایا کرتی تھی سواریوں میں بیٹھ کر، اب آپ سواری پر سوار ہیں، لیکن آپ خود سے نہیں جا رہی ہیں بلکہ آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گلیاں بھی آپ کی رخصت ہو رہی ہیں، وہ محلہ بھی رخصت ہو رہا ہے، دھیمے دھیمے لوگ آپ کو لے کر قبرستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس گھاٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس گڑھے کی طرف جا رہے ہیں جس سے کوئی آج تک بچا نہیں ہے، جہاں پر کسی نے کسی کا آج تک ساتھ نہیں دیا ہے، جس تنہائی میں کوئی کسی کا ساتھی نہ بن سکا ہے، اور اس اندھیری کوٹری میں آپ کو ڈالنے جا رہے ہیں یہ آپ سے محبت کرنے والے، کہ جس اندھیری کوٹری میں کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی بلب نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، اور کوئی آپ کا حال چال لینے والا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو اکیلے نمٹنا ہے، تنہا نمٹنا ہے۔ اب آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے اور آپ تیزی کے ساتھ اپنی قبر سے قریب ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو آپ کا دل چاہے گا کہ جلد سے جلد ہم قبر تک پہنچ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری تو وحشت طاری ہوگی کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ سب کچھ محسوس کر سکتی ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی ہیں۔ دھیمے دھیمے قبرستان قریب آتا ہے، نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، جنازہ اتارا جاتا ہے، آ کر آپ کی نماز جنازہ بھی جو آپ کی آخری نماز تھی وہ پڑھا دی گئی، اور اب آپ کو اٹھا کر قبر کی طرف لے چلے۔ گڑھا کھودا جا چکا ہے، تیاریاں پوری ہو چکی ہیں، اب صرف آپ کا اترنا باقی ہے۔ چند محرم رشتہ داروں نے مل کر آپ کو قبر میں لٹا دیا، آپ کے بند کھول دیے گئے، پٹھرا لگا دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ اب آپ اس تنہائی کے گڑھے میں اکیلی ہیں، کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ ذرا تصور کر لیں اگر تھوڑی دیر کے لیے تو چیخیں نکل جائیں انسانوں کی، لوگوں کی لذتیں ختم ہو جائیں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز، خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز کو خوب یاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی موت ہے۔ وہ موت ہے جو انسان کو اپنوں سے بچھیڑ دیتی ہے، جو اپنوں سے دور کر دیتی ہے، جو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، جو شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتی ہے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیتی ہے، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیتی ہے۔ سب محبت کرنے والے اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے
نم آنکھوں سے آنسوؤں سے آپ کو اتار دیں گے، اور چند منٹ وہاں پر رک کر آپ کے لیے استغفار کریں گے، اور پھر واپس اپنے گھر کو آ جائیں گے۔ گھر پہ آ جانے کے بعد چند دن آپ کا تذکرہ ہوگا، پھر لوگ اپنے اپنے میں لگ جائیں گے، بھول جائیں گے کہ آپ بھی اس گھر میں رہا کرتی تھی، آپ کا بھی ساتھ تھا، آپ بھی رہتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، اب آپ کا کیا حال ہے کسی کو نہیں پتہ سوائے آپ کے۔ آپ نے جو کیا اب وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اگر اچھے اعمال کیے تھے تو یہ قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بن گئی۔ اگر خدا نخواستہ ہم دنیا میں الجھے رہے، غفلت میں پڑے رہے، نمازوں کو قضا کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، دنیا والوں کے دکھلاوے کے چکر میں اپنی نمائش، اپنے جسموں کی نمائش کرتے رہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سجا کر پیش کرتے رہے، تو قبر کی مٹی آپ کا رنگ آپ سے نہیں پوچھے گی، آپ کا میک اپ نہیں پوچھے گی، آپ کے کپڑے نہیں دیکھے گی۔ قبر تو پوچھے گی، قبر تو کہے گی کہ جتنے لوگ میری پشت پر چلا کرتے تھے، میری پیٹھ پر چلا کرتے تھے، اگر آپ نے نیک اعمال کیے تو مبارکبادی پیش کرے گی اور کہے گی کہ سب سے محبوب تو آپ تھی، آج میرے حوالے ہوئی ہیں، میرے پاس آئی ہیں تو میرا حسن سلوک دیکھیں گی۔ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ دنیا سے جانا ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جانا ہو گیا، کہے گی کہ سب سے منحوس تو ہی تھی، اور آج میرے سپرد ہوئی ہے تو میری طرف سے ہونے والا رویہ بھی دیکھے گی۔ اس کے بعد قبر ایسے بھیچے گی جیسے کہ ایک انگلیاں دوسری انگلیوں میں گھس جایا کرتی ہیں، ایسی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ اس وحشت والی گڑھے کا، اس تنہائی والے گڑھے کا حال ہے جہاں پر ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں، اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم جس دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، ہم جس دنیا کے خاطر اپنی قبر کی منزل کو بھلائے بیٹھے ہیں، ہم جس دنیا کے خاطر اپنی موت کو بھلائے بیٹھے ہیں، وہ دنیا ہمارے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ نہیں دے سکتی، ایک لمحے بھی ساتھ نہیں نبھا سکتی۔ یہ ایسی حقیقت ہے، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ انسانوں، اس موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھو، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے، کہیں پیدائش ہو رہی ہے اور کہیں انتقال ہو رہے ہیں، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہر انسان گزر رہا ہے، جانے انجانے میں۔ جو جان کر گزر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، جو انجان ہو کر گزر رہا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ اس راستے سے کوئی شخص واپس آ سکے اور دوبارہ آ کر اپنی آخرت کو بنا سکے۔ صرف پہلا اور آخری موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ بالکل برحق اور سچی ہیں، ہمیں ان پر یقین ہے اور ایمان ہے، لیکن بس اپنی غفلت کو دور کرنا ہے، اور غفلت کو دور کر کے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہے، نبی کو ناراض کرتے رہے، تو سب کے سب یہیں چھوٹ جائیں گے۔ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں لیٹے گا، کوئی آپ کے جوابات نہیں دے گا، کوئی موت کے فرشتے کا جواب نہیں دے گا۔ موت کا فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو صرف آپ ہی اس کا سامنا کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس جگہ آپ کو اکیلے جانا ہے، جہاں آپ کو اکیلے امتحان دینا ہے، تو وہاں کے لیے تیاری بھی آپ کو یہیں پہ کرنی ہے۔ سب کے ساتھ کے چکر میں، سب کا ساتھ نبھانے کی وجہ سے سب کا ساتھ نبھانے کی وجہ سے اگر آپ نے آخرت کو بھلا دیا اور دنیا میں لگی رہی، تو یہ دنیا تو بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفائی کرے گی، اور آپ کو جانا پڑے گا۔ پھر آپ ایسے چیزوں سے بھگتنا ہوگا کہ جہاں پر واپسی کا اور کامیابی کا پھر کوئی دوسرا چانس ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، آج موقع دیا ہے۔ جانے والوں کے جانے سے ہمیں ہر وقت یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح میری بہن، میری بڑی، میرے بڑے
ہمارے بھائی بہن رخصت ہو رہے ہیں اور وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، ایک دن یقیناً ہمارے اوپر بھی یہ بیتنا ہے، ہمیں بھی اس سے گزر کر ہی جانا ہے۔ اس دن کی ہمیں تیاری ضرور کرنی ہے، ورنہ ایسا پچھتاوا اور ایسی سختیوں کا سامنا ہوگا کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کریں اور اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی، کسی کا حسن نہیں دیکھتی، کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھتی، رنگ و نسل نہیں دیکھتی، موت تو اپنا وقت دیکھتی ہے۔ ہماری عمر چاہے 30 سال ہو چاہے 50 سال ہو، اگر وقت 30 سال کا لکھا ہے تو 30 سال میں ہی جانا ہے۔ شیطان ہم کو لاکھ سمجھاتا رہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو جوانی کی ہمارے ساتھ تمنائیں اور آرزوئیں اور تقاضے جڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، جب ابھی تھوڑا سا لطف اٹھا لیں پھر نیک بن جائیں گے، پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطانی بہکاوے ہمارے ساتھ ہر وقت لگے رہیں گے اور اس وقت تک لگے رہیں گے جب تک ہماری موت نہیں آ جائے گی۔ تو ان بہکاووں میں ہمیں نہیں آنا ہے، بلکہ یہ بہکاوے ہماری آخرت کو خراب کرنے والے، ہمیں جہنم میں اور عذاب میں جھونکنے والے ہیں۔ ہماری عقل مندی تو یہی ہے کہ ہم ان بہکاووں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ شیطان بہکاتا ہے، فوراً ہم لاحول پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے اور اس کے وسوسوں سے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر اور نیکی والی اور آخرت کی تیاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ہماری مدد فرما، اور جہاں پر ہم سے لغزش ہو، غلطیاں ہو، فوراً ہم اللہ سے توبہ کریں، فوراً معافیاں مانگیں، معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، گناہ ہو جائیں تو پھر معافی مانگیں، پھر گناہ ہو پھر معافی مانگیں۔ اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر وقت 30 سال کا لکھا ہے تو 30 سال میں جانا ہے، 40 سال کا لکھا ہے تو 40 سال میں جانا ہے۔ غرض جب ہمارا وقت پورا ہوگا اسی وقت ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ اور زندگی کی مثال یوں دی گئی کہ ہماری اذان ہو چکی، ہماری اقامت ہو چکی۔ جب پیدائش ہوئی تھی تو دائیں کان میں اذان ہوئی تھی، بائیں کان میں اقامت ہوئی تھی، اور اقامت کے بعد یعنی کہ جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقت نہیں لگتا، چند لمحوں کا بھی وقت نہیں ہوتا کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بس اتنا ہی وقت ہے آپ کا اس دنیا کی زندگی میں کہ اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، صرف آپ کی نماز باقی ہے جو نماز جنازہ ہے، اور اقامت اور نماز کے بیچ کا جو اتنا مختصر سا وقت ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ اس کو ہم ادھر ادھر ضائع نہ کریں، اس کو ادھر ادھر ضائع کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، بلکہ اس مختصر سے وقت کو، اس مختصر سی پونجی کو اللہ کی فرمانبرداریوں میں گزار دیں۔ چند دن کی محنت ہے، چند دن کی مشقتیں ہیں، چند دن کی قربانیاں ہیں، بہت بھاری محسوس ہوتا ہے نفس پر اپنی خواہشات کو چھوڑنا، اپنی آرزوؤں کو چھوڑنا، تمناؤں کو چھوڑنا، لیکن میری بہنوں یہ چیزیں بہت چند دنوں کی ہیں، زیادہ دن کا کھیل نہیں ہے۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ ایک صحابی کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے مہینے اور اگلے سال اور اگلے سالوں کا انتظار کیا کرنا، ہماری زندگی کا تو حال یہ ہے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تو شام کرے تو صبح کا بھروسہ نہیں ہے کہ صبح بھی تو سورج دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تو صبح کرے تو شام کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صبح کری تو اب شام تک ہم زندہ رہیں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہو رات ہماری آخری رات ہو سکتا ہو جو دن ہم نے شروع کیا وہ دن ہی آخری دن ہو، ہمیں رات دیکھنا تک نصیب نہ ہو سکے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، کوئی شخص بتا نہیں سکتا کہ ہم رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، رات ہو گئی تو صبح تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ کتنے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ اچھا خاصے ہنستے بولتے کھاتے پیتے، بس اچانک درد اٹھا، ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی اٹیک پڑا، چند منٹوں کے اندر، لمحوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر وہ رخصت ہو گئے۔ لوگ کہتے رہ جاتے ہیں، تبصرے کرنے والے صرف چند دن تبصرے کر لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ اچھے بھلے تھے، اچھا خاصا ٹھیک تھے، ابھی کل ملاقات ہوئی، ابھی صبح ملاقات ہوئی، معلوم ہوا دوپہر میں انتقال ہو گیا، دوپہر میں ملاقات ہو رہی ہے، شام کو خبر آ رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگ شوق ہو جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی تو ملاقات ہوئی۔ یہ موت ہے ہی ایسی چیز جو بتا کر نہیں آتی،
موت ایسی چیز ہے جو کسی انسان کو نہیں بتاتی، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر اس وقت موت کا بلاوا ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس حال میں ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ ہم نے موت کا تصور کیا اور ہماری موت، ہمارا جنازہ نکلا اور جنازہ رکھا گیا، اٹھایا گیا، اس حالت میں ذرا تصور کریں کہ ایسے وقت میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں۔ اگر ہماری موت آ گئی ہے اور ہم دنیا سے جا چکے تو ہمارے پاس اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے اب تک کی زندگی میں کون سے ایسے اعمال کیے جو اللہ کو خوش کرنے والے تھے اور جو ہم اللہ کے دربار میں جا کر پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے یہ نیک کام کیے ہیں اور ان گناہوں سے بچے ہیں۔ آپ نے منع کیا تھا بے پردگی سے، ہم نے بے پردگی نہیں کری۔ آپ نے منع کیا تھا کہ کسی نامحرم کی نکاح تمہارے جسم کے کسی حصے پر نہیں پڑنی چاہیے، ہم نے اس کا پورا اہتمام کیا۔ آپ نے منع کیا تھا کہ تمہارا جسم تمہارے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دکھنا چاہیے، تمہارا حسن تمہارے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دکھنا چاہیے، تمہاری خوبصورتی کسی اور کو نہیں دکھنی چاہیے، ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ نے منع کیا تھا کہ دوسروں کی غیبتیں نہیں کرنی ہیں، دوسروں کی چغلیاں نہیں کرنی ہیں، دوسروں کی برائیاں نہیں کرنی ہیں، دوسروں کی ٹوہ نہیں لینی ہے، دوسروں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، برا نہیں چاہنا ہے۔ ہم نے ایسے ہی زندگی گزاری۔ ذرا تصور کریں، جائزہ لیں اپنی زندگی کا بیٹھ کر، کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہماری اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، نہ جسمانی طور پر تکلیف دی، نہ زبان سے تکلیف دی، نہ اپنے اعمال سے تکلیف دی، بلکہ ہمارا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا ہے، ہمارے رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، کسی کی برائی تک نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حق بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی پاک سیرت، ہماری ایسی پاکیزہ زندگی ہے جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں۔ یقیناً ہم میں سے کسی کی نہیں ہے تو یہ اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی ناپاکی والی زندگی میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو کیا اس ناپاکی کے ساتھ ہمیں اللہ جنت میں بھیجیں گے؟ کیا اس ناپاک جسم کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا سایہ عطا فرمائیں گے؟ کیا اللہ ان ناپاک آنکھوں کے ساتھ، ناپاک نگاہوں کے ساتھ، ناپاک جسم کے ساتھ، گناہ گار جسم کے ساتھ، گناہ والے دل و دماغ کے ساتھ، گناہ والے وجود کے ساتھ اللہ اس پاکیزہ جنت میں ہمیں بھیجیں گے؟ یقیناً جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، جب تک ہماری زندگی صاف ستھری نہیں ہوگی، ہم جنت کے مستحق بن ہی نہیں سکتے۔ پاکی کے صرف دو راستے ہیں، یا تو اس دنیا میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے گناہوں کو پاک کر لیں، اپنی سیرت کو پاکیزہ بنا لیں، زندگی کو پاکیزہ بنا لیں، یا پھر اگر ہم نے اس دنیا میں آنسو بہا کر اپنی توبہ کے آنسوؤں سے سیرت کو، زندگی کو پاک نہیں کیا، نام اعمال کو صاف ستھرا نہیں کیا، تو پھر قیامت میں اللہ رب العزت اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالے گی۔ جہنم کی آگ ان گناہوں کو دور کرے گی، جسم کو پاک کرے گی، اس کے بعد یہ جسم جنت میں جانے کے قابل بنے گا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اتنی طاقت والے نہیں ہیں ہم اتنی طاقت والے نہیں ہیں کہ ہم اس آگ کو برداشت کر سکیں، ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم قبر کی وحشت کو برداشت کر سکیں۔ ہم دنیا میں وحشت نہیں برداشت کر پاتے، اگر ہمیں کوئی جنگل میں چھوڑ جائے تو وہاں اس دنیا کے جنگل کی وحشت ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی، ویرانہ برداشت نہیں ہو سکتا، ویرانہ تو دور، اکیلے گھر میں رہنا برداشت نہیں ہو پاتا، وحشت ہونے لگتی ہے لوگوں کو کہ اکیلے گھر میں کیسے رکیں گے، وحشت ہو رہی ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، تو ہم اس گڑھے میں، اس تنہائی کے گڑھے میں کیسے اکیلے رہیں گے؟ ہمیں یقیناً وہاں پہ وحشت ہوگی۔ اس وحشت کو دور کرنے کا سامان صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کی مختصر زندگی دی ہے ان تمام چیزوں کو سنوارنے کے لیے اور بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے، کہ بری عادتوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اب تک جو گناہ کرتے چلے آئے، لیکن آج اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، آج اللہ نے ہمارے دل میں بات اتار دی
آج ہم اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ ہم نے اب تک بڑے گناہ کیے، بڑی آپ کی نافرمانیاں کری، بہت بے پردگی بے حیائی ہم سے ہو گئی، اور ہم نے آپ کے حکموں کو بہت جگہ توڑا، لیکن اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ نے ہمیں زندگی دی ہے انشاءاللہ آپ کا ایک ایک حکم مان کر زندگی گزاریں گے، ایک ایک حکم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ جب ہم آپ کے پاس پیش کیے جائیں، آپ کے سامنے ہمیں رکھا جائے، بلایا جائے، اور ہماری موت آئے تو فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں، اور لوگ فرشتے ہمیں لے کر جا رہے ہوں اور جھپٹ رہے ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ اتنی نیک خاتون تھی، اتنی نیک سیرت تھی، اس کی روح بہت پاکیزہ ہے، اس کی روح کو تو ہم اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ ہر فرشتہ یہ تمنا کرتا ہے نیک لوگوں کی روح کو لے جانے کے لیے کہ میں اس کی روح کو لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، اپنے آپ کو اتنی خوبصورت بنائیے، اپنے آپ کو اتنا نیک بنائیے کہ فرشتے ہماری روح کو لے جانے کے لیے جھگڑیں کہ ہم اس نیک بندے اور بندی کی روح کو اپنے ہاتھوں سے لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اس کی روح کو پیش کریں گے۔ اللہ کرے ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے، اور ہم ایسی پاک سیرت زندگی گزارنے والے بن جائیں، نیکیوں والی زندگی پر آ جائیں، گناہوں سے اللہ ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما دے۔ اب تک جو گناہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ان گناہوں سے اللہ ہمیش کے لیے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو چار چیزیں اس سے متعلق ہوتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے موت کا دین، انتقال کا دین۔ انتقال کے بعد بھی احکام ہوتے ہیں شریعت کے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں جس میں سے ایک چیز پر عمل ہوتا ہے، کہیں کہیں دوسری چیز پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن تیسری اور چوتھی چیز پر عمل نہیں ہوتا۔ چار چیزیں متعلق ہوتی ہیں جانے والے سے، جو بھی جس کا بھی انتقال ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی ہو، انتقال کے بعد چار حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کو نہلانا، دھلانا، کفنانا اور اس کو دفنانا۔ اس کے بعد ہوتا ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی، کہ جس کا انتقال ہوا اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں تھا، اگر کسی کا قرض ہے تو اس کی جو اس نے وراثت چھوڑی ہے اس وراثت میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ جانے والے کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اس کی وراثت ہے، پیسہ تھا، دکان تھی، مکان تھا، کپڑے تھے، سامان تھا، زیور تھا، پیسے تھے، گاڑی تھی، گھر تھا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے، اس کے گھر کے چادریں اور اس کے جسم میں لگنے والے چشمہ اور اس کی گھڑی، یعنی چھوٹی سے چھوٹا آئٹم ہو جائے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، وہ سب کچھ اس کی وراثت میں داخل ہے، چاہے ایک لمحے کی، چاہے ایک آنے کی کیوں نہ ہو، ایک آنے کی بھی ہوگی تب بھی وہ وراثت میں شمار ہوگی۔ اس لیے تو یہ اس کی مال وراثت ہوتی ہے۔ تو پہلا حق ہوتا ہے اس کے قرض کی ادائیگی، اس وراثت میں سے جو قرضے ہیں لوگوں کے وہ ادا کیے جائیں۔ یہ دوسرا حق ہے، پہلا تجہیز و تکفین ہو گیا، دوسرا یہ قرضوں کی ادائیگی، تیسرا ہے وصیت، تنفیذ وصیت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وصیت کی ادائیگی، کہ اگر جانے والے نے کوئی وصیت کری ہے تو اس کے 1/3 مال میں وصیت نافذ کری جائے۔ لیکن وضاحت کرتے چلیں کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، یعنی شرعی طور پر جو شخص جانے والے کی وراثت میں حصے دار بن رہا ہو اس کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو فلاں مکان دے دیا جائے میرے انتقال کے بعد، تو یہ وصیت ہے، تو یہ اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ بیٹا تو خود ہی وارث بنے گا، شرعی طور پہ وارث بن رہا ہے وہ، تو جو شخص خود ہی حصے دار بن رہا ہو شرعی طور پہ اس کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کر کے چلا بھی جائے تب بھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ہاں، جو شخص وارث کا وراثت میں حصے دار نہیں بن رہا ہے اس کے علاوہ کے لیے وصیت کر دی تو اس کو 1/3 مال کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے کے اندر اس کو نافذ کیا جائے گا، اور اگر ایک حصے سے زیادہ کی وصیت کری ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت کری ہے تو پھر 1/3 تک صرف پورا کیا جائے گا، باقی اوپر کا چھوڑ دیا جائے گا، 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ چوتھا عمل ہوتا ہے وراثت کے مال میں
تقسیم ترکہ یعنی وراثت کی تقسیم، کہ جانے والے نے جو کچھ چھوڑا اس کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا، اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے کہ تقسیم وراثت نہیں ہوتی، وراثت تقسیم نہیں کری جاتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل پہ ٹالا جاتا ہے، ہوتے ہوتے مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، 2-4 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، پھر معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آپسی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے گھر، کتنے مکان، کتنی جائیدادیں ایسی ہیں ہمارے محلوں میں کہ جس میں صرف وراثت کی وقت پر تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کو 50 60 70 سال گزر چکے جانے والے کی، اور اس کی وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہو پائی، کیونکہ وقت پہ تقسیم نہیں کیا گیا۔ شریعت نے کہا تھا انتقال ہونے کے بعد فوراً اس کام کو کیا جائے، کیونکہ ابھی دل نرم ہے، ابھی یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، اور ابھی سارے حاضری سب لوگ موجود ہیں، وارث سامنے موجود ہیں، انتقال سب کے سامنے ہوا ہے، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج سے 20 سال بعد اس میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، 50 سال بعد کتنے اس میں سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اس وقت تقسیم کرنے بیٹھا جائے گا تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی اپنا 10 حصہ بتائے گا، کوئی سے 20 حصے بتائے گا، ہر شخص اپنے حصے بتائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچتا ہے اور معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تقسیم نہیں ہو پاتا۔ کتنے گھر، مکان، جائیدادیں سب ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ آپسی جھگڑوں کا شکار ہو گئی، اور صحیح بتانے والے موجود نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، کیونکہ اتنا وقت ہو چکا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے اعتبار سے تقسیم ہونا چاہیے، وہ ہو نہیں پاتا، اس وجہ سے تقسیم نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ شروع میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ یہ چوتھا کام بھی وقت پہ کیا جائے۔ اگر وقت پہ فوراً نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ گھر والے بیٹھ کر، یعنی جس کے گھر میں انتقال ہوا اس کے گھر والے بیٹھ کر، بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، وہ لوگ بیٹھ کر، اس کے ماں باپ ہیں جانے والے کے، یہ لوگ بیٹھ کر کم از کم حصے داری نوٹ کر لیں کہ جو وارث، کون کون وارث ہیں اور ان وارثوں میں کس کا کتنا کتنا حصہ ہے، اس کو نوٹ کر لیا اور لکھ لیا کہ اس کی تقسیم 1 مہینے بعد کریں گے، لیکن حصہ یہ طے ہو گیا کہ سب کا یہی حصہ ہے، اس کے بعد تقسیم آسان ہو جائے گی۔ تو یہ کام بھی کرنے کا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں بھی آتی ہیں، اگر یہ کام ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے ہیں، آپس میں دل جڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، آپس میں دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بھائی بھائی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 4 حقوق ہیں جو متعلق ہوتے ہیں، ان 4 کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو بر وقت کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتانی ہے کہ تعزیت کا سنت طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں سے، اس کے متعلقین سے 3 دن تک تعزیت سنت ہے۔ 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پہلے دن کر لے، کوئی دوسرے دن کر لے، کوئی تیسرے دن کر لے۔ روز 3 دن آنا کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے تو پہلے دن آ جائے، چاہے تو دوسرے دن آ جائے، چاہے تو تیسرے دن آ جائے، یعنی کہ 3 دن کے اندر اندر آ کر تعزیت کر لے۔ تعزیت کا مطلب کہ اس کے متعلقین سے تسلی کے، صبر کے کلمات کہنا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، یہ تعزیت کے کلمات ہیں۔ بس اتنا عمل سنت ہے، اس کے لیے کوئی اجتماع کا ہونا، کوئی تعلیم کا ہونا، کسی دعوت نامے کا چلنا یا بلانا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی طور پر۔ اجتماع اور بیانات جو ہوتے ہیں وہ محض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ خواتین آئیں گی اور آپس میں ادھر ادھر کی باتوں میں ملوث نہ ہوں، تو اس لیے ان کے کانوں میں کچھ دین کی بات پڑ جائے تاکہ ہم لوگوں کے لیے بھی اپنی موت کی تیاری آسان ہو اور اس کا ہمارے اندر بھی شوق اور فکر پیدا ہو۔ بس اس مقصد کے لیے اجتماع کرا دیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر اس کا نظام نہ ہو یا چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ کوئی اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے، کبھی بیان چھوڑ دیا جائے، بس آپ آئیں، تعزیت کریں اور چلی جائیں 10-15 منٹ بیٹھ کر، اتنا کافی ہے، یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 3 دن آئے، جس دن آپ کو سہولت ہو 3 دن میں سے بس اس دن آ کر تعزیت کر لیں۔ اگر کچھ پڑھنے کی ہمت ہے تو کچھ بیٹھ کے مرحوم مرحومہ کے لیے پڑھ لیں، اصالِ ثواب کر دیں، نہیں ہمت و طاقت ہے، موقع نہیں ہے تو بس تعزیتی کلمات کہیں اور چلی جائیں، آپ کی تعزیت پوری ہو گئی۔ تو یہ بات اس لیے بتائی گئی تاکہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
موقع نہیں ہے دعا کا، بس مختصراً دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔